یہ جو ہمارے ہیں نا للو پنجو، یہ اٹھ کے کہتے ہیں ہمارے ملک میں مداخلت، تو تمہارا ملک کیا مداخلت؟ کوئی چیز تمہاری اپنی ہے؟ یہ گلوبل ولیج ہے، مداخلتیں اب نہیں، اب یہ معاملہ اور طرح کا ہے۔ گلوبل ولیج میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب جن سے جا کے بھیک لینی ہے، قرضے مانگنے ہیں، ناک رگڑنی ہے، ذلیل ہونا ہے، ان سے کہنا مداخلت نہ کریں، اس طرح کی فضول باتیں۔ تو جو بہتر فیصلہ ہے، جو ایک صائب فیصلہ ہے، وہ آپ لوگ کرو۔ نون لیگ ان حالات میں بہت بری طرح پھنس چکی ہے۔ پھنس چکنے کا لفظ میں نہیں، میں ان کی جگہ ہوتا تو میں کہتا کہ وہ دلدل میں جا گری ہے۔ اگلی خبر بھی عمران کے حوالے سے، اب کیا کریں، جدھر جاتے ہیں آگے عمران کھڑا ہوتا ہے۔ کیا صورت ہے کہ 22 برطانوی ویری ویری انفلوئنشل پارلیمنٹیرینز کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، کوئی للو پنجو بھی ہوتے ہیں، کوئی نو موز ہوتے ہیں۔ پہلی بار انتہائی انفلوئنشل بااثر 22 برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ ان اراکین کے مطابق اقوام متحدہ کی رپورٹ ہمارے لیے باعث تشویش ہے، ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ تو یہ جو ہمارے ہیں نا للو پنجو، یہ اٹھ کے کہتے ہیں ہمارے ملک میں مداخلت، تو تمہارا ملک کیا مداخلت؟ کوئی چیز تمہاری اپنی ہے؟ جن سے بھیک مانگنے جاتے ہو۔ آئی ایم ایف کیا ہے؟ یہ ٹولز ہیں کچھ قوتوں کے۔ ہماری مداخلت، کیڑی مداخلت ہے؟ یہ گلوبل ولیج ہے، مداخلتیں اب نہیں، اب یہ معاملہ اور طرح کا ہے۔ گلوبل ولیج میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب جن سے جا کے بھیک لینی ہے، قرضے مانگنے ہیں، ناک رگڑنی ہے، ذلیل ہونا ہے، ان سے کہنا مداخلت نہ کریں، اس طرح کی فضول باتیں۔ تو جو بہتر فیصلہ ہے، جو ایک صائب فیصلہ ہے، وہ آپ لوگ کرو۔ مطلب اس طرح کا امپریشن اگر پوری دنیا کو جا رہا ہے، آپ کے اندر اس طرح کا امپریشن پیدا ہو چکا ہے، تو بہرحال آپ کی مرضی ہے۔ پارلیمنٹ کے باہر بھوک ہڑتال وغیرہ کا، اب یہ شوشے ہیں، یہ چنگاریاں ہیں، ان میں سے کون سی چنگاری کسی وقت مجھے اس بات کی ٹینشن رہتی ہے، اللہ نہ کرے کہ عذاب بن جائے، آگ بن جائے، الاؤ بن جائے۔ تو گورنر سندھ سابق جو ہیں نون لیگ کے محمد زبیر، اس نے ٹھیک بات کی ہے کہ نون لیگ ان حالات میں بہت بری طرح پھنس چکی ہے۔ پھنس چکنے کا لفظ میں نہیں، میں ان کی جگہ ہوتا تو میں کہتا کہ وہ دلدل میں جا گری ہے۔ اور دلدل کا ایک اصول ہے کہ آپ جتنا ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، آپ کا ڈوبنے کا، غرق ہونے کا پروسیس ایکسلریٹ ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی کوئی اگر دلدل میں جا گرے، اس کو چاہیے کہ بھئی سٹے پٹ، ہلنا نہیں، چونکہ وہ سنک کرنے کا، اس کا دلدل اگر بہت زیادہ گھنی اور وہ گہری یا جو بھی کہہ لیں، وہ تو وہ بہت آہستہ 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 ڈوبے، لیکن اگر وہ ہاتھ پاؤں مارے گا وہ پروسیس تیز ہو جائے گا۔ یہی حال ہے نون لیگ کا، اور انجام ان کا مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ خدا کا کیری نازل ہوتا لگتا ہے۔ باقی جو عوام کی بد دعائیں ہیں، عوام کی جو لانتے ہیں، میں سن کے حیران رہ جاتا ہوں، اور یہ بھی سوچتا ہوں بعض اوقات کہ بد دعاؤں میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ اللہ کریں جو عذاب، اللہ کرے۔ مطلب یہ میں نے ایک بندے سے سنا کہ جو عذاب ہم پہ نازل ان کی وجہ سے ہوا ہے، وہ ان کی نسلوں پہ۔ اب بہرحال وہ، لیکن ہمارے ہاں انا ہے، عداوت ہے، انتقامی سیاست ہے، لالچ ہے، لوبھ ہے، خود غرضی ہے، لوٹ مار کا پروانہ ہے۔ ذرا کبھی غور کریں آپ، جون جولائی کا مہینہ ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں، بجلی کے بل نہیں دے پا رہے ہیں، اور ان کی ذرا دیکھیں یہ کس لیول کی ایک ڈھٹائی ہے اس موسم میں، ان حالات میں۔ ان کے سوٹ، تمہارا لباس ہے، تہاڈا ابا بھی کدی انہیں سوٹ پایا ہے، ٹائیاں چڑھائی ہوئی ہیں، سوٹ پہنے ہوئے ہیں، لگے پھر رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں،
خوش رہو دوسروں کے خرچے پہ. وہ پی ایم ہاؤس تو سی ایم ہاؤس تو ڈی ایم ہاؤس تو پریزیڈنٹ ہاؤس، بل چھل تو ان کو ہے ہی کوئی نہیں. تو ظاہر ہے وہاں ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہے، ٹائیاں ہی ٹائیاں ہیں، سوٹ ہی سوٹ ہے. شرم آنی چاہیے. ہمارے حضور کا ایک حکم ہے کہ آپ پھل کھاؤ تو چھلکے باہر نہ پھینکو، شاید پڑوسی کے بچے کے دل میں ہوک اٹھے اس نے نہ کھایا. ان کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ جن لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی عذاب ہو گئی ہے، یہ ڈیزائنرز اور برانڈیڈ اور یہ وہ کپڑے پہن کے، لیکن بہرحال یہی وہ بے شرمی، بے حیائی، ڈھٹائی اور خود غرضی ہے جس نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا.